بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے آواز سننے والے دوستوں کو اور تصویر دیکھنے والے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ 12 گھنٹے کی خبروں کا خلاصہ ہے۔ یہ ایک ویلاگ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ بالکل تازہ ہے اور جو لیٹسٹ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو سلسلے چل رہے ہیں ان کے متعلق یہ ایک چھوٹا سا احاطہ ہے۔ امید ہے کہ آپ مجھے یہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ اور میری قوت بنیں گے انشاءاللہ۔ تو آج تو سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ امریکن صدر صاحب ٹرمپ بہت سخت ناراض ہیں۔ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے سخت ناراض ہیں۔ انہوں نے بڑی سخت گفتگو کی ایرانی نیتن یاہو کے ساتھ کہ تم نے وعدے کی پاسداری نہیں کی اور معاہدہ ہونے کے باوجود تم نے اپنی جنگ جاری رکھی اور اپنے ایٹمی بموں کو اپنے ایٹمی بموں کو نہیں، ہتھیاروں کو پوری طرح استعمال کیا اور زیادہ سے زیادہ تم نے اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، حالانکہ آپ کو اس سے منع کیا گیا تھا اور آپ نے ہماری کسی بات کی لاج نہیں رکھی۔ ہم نے ہزاروں میلوں دور سے آ کر آپ کے لیے اتنی محنت کی، ہم نے رسک لیا کہ ہم نے ایران کے 3 جوہری توانائی کے جو اڈے تھے ان کو مکمل طور پر تباہ کیا تاکہ آپ لوگ محفوظ رہ سکیں، لیکن آپ نے ہماری بات کا لاج نہیں رکھا۔ ایسی گفتگو تھی کہ جو ایک پریزیڈنٹ کو زیب نہیں دیتی، جو انہوں نے لفظ استعمال کیے۔ پھر انہوں نے ایران کو بھی کڑی کڑی سنا دی، کڑی کڑی اور سخت باتیں سنا دیں کہ آپ کے لیے ہم نے امن کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس ملک کو، اس خطے کو ہم ایٹمی توانائی سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی آگے فیوچر میں کوئی ایسے معاملات نہ ہوں جس سے کوئی ملک دنیا کو یا اس خطے کو یا اس ملک کو کوئی نقصان پہنچے۔ ہم نے اسرائیل کو راضی کیا۔ ہم نے آپ کے ساتھ بھی آپ ہماری بات نہیں مان رہے تھے، لیکن ہم نے پھر سختی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے۔ یہ آپ نے ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ ہم نے 18,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے۔ ہم نے کانوں کان کسی کو خبر ہونے نہ دی اور ہم نے آپ کے تینوں پلانٹوں کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ ایران کو انہوں نے بڑی کھری سنائی اور کہا کہ آپ فوراً اپنی جنگ بندی کریں اور اس کو پوری طرح اوپر امپلیمنٹ کریں اور پوری دنیا میں آپ کا کوئی ایسے میسیج نہ جائے جس سے کہ آپ کے کوئی ایسا انتشار یا کوئی ایسی بد امنی یا ایسی کوئی خون خرابے کی باتیں ہوتی ہوں۔ وہ جنیوا کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے تھے، صحافیوں سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ یہ ساری صحافیوں کے سامنے بات چیت ہوئی۔ تو یہ تھی ان کی بڑی سخت گفتگو ایران اور اسرائیل کے متعلق۔ بڑی نازیبا انہوں نے کئی لفظ استعمال کیے جو ایک پریزیڈنٹ کو یا کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو اس طرح کے لفظ اختیار نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس کے بعد آپ پاکستان کی طرف آ جائیں۔ پاکستان ایک بہت زبردست رول پلے کر رہا ہے۔ اس نے ایران کے ساتھ پوری طرح وہ ان ٹچ ہے کہ وہ ان معاملات میں کوئی مزید بڑھوتی نہ ہو، کم سے کم ہو جائے اور ایک نارمل لائف چلنے کی کوشش کریں۔ ایران بھی اب اپنا ایک بلاک بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ان کے وزیر خارجہ روس کا ہے، وہاں انہوں نے سارے معاملات طے کیے
اور اسلحے کے متعلق بھی بات کی. ان کا وفد چین بھی گیا. وہ خود ایرانی وزیر خارجہ یورپین ملکوں کے دورے بھی کیے انہوں نے. اور اس طرح کے وہ پوری کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں فیوچر کے لیے اپنے دوستوں کو کچھ دوست تیار کرنے ہوں گے تاکہ وہ ہماری مدد یا ہماری ہیلپ کو پہنچ سکیں. پاکستان کی ابھی پچھلے دنوں کل غالباً ایک سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور پورا سٹاف ان کا، اور وہ محکمہ خارجہ کے اور دفاع کے پورے لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہاں. بڑے انہوں نے پاکستان کے سلسلے میں بڑے ایسے پلان بنائے کہ جس سے ہمیں کم سے کم نقصان ہو اور ہم بہتری کی طرف ہماری رفتار بہتر ہو جائے اور ہم کوئی فریق نہ بنے. اور انڈیا جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے. وہ پوری طرح پاکستان کے لیے کوئی نئی سے نئی من گھڑت باتیں بنا کے دنیا میں پیش کر رہا ہے. ان کے اینکرز، ان کے ٹی وی، ان کے اخبارات، وہ بڑے ہمارے پاکستان کے متعلق زہر اگل رہے ہیں. تو اس طرح اور پاکستان نے امریکہ کو پوری ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا کشمیر کا معاملہ، ہمارا واٹر کا جو معاملہ ہے، انڈسٹری کا، اور ہمارے جو معاملات ہیں ان کو ہم بات چیت کے ذریعے ان کو سالو کرنا چاہتے ہیں. آپ انڈیا کو اس کے لیے تیار کریں. تو پاکستان نے پورا اپنا وضاحت دے دی اور امریکہ نے بھی اس وضاحت کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اور اس نے ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب نے بہت اچھی یہ پالیسی پیش کی. اور ادھر ٹرمپ بھی جنرل صاحب کو بڑے مفید اور بڑے اچھے مڈل ایسٹ کے متعلق مشورے دے رہے ہیں. کچھ قطر بھی ایران کے ساتھ کچھ خفا ہے کہ اس نے کچھ میزائل مارے جو بیسیکلی وہ امریکن اڈوں کے لیے تھے. اور اس نے مارنے سے پہلے یہ بتا بھی دیا تھا کہ ہم امریکی اڈوں پر ماریں گے. انہوں نے وہ خالی کر دیے. وہاں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا اور خدا کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا. تو اس طرح کی یہ معاملات ہیں جو چل رہے ہیں. اور مڈل ایسٹ کو بھی ایران پورا ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے. اور غزہ اور فلسطین کے معاملات کو بھی اس کے اوپر بھی بڑا غور و خوض کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں بھی کچھ امن و سکون اور کچھ بہتر لوگوں کی زندگی گزر سکے. وہ بہت لوگوں نے تکلیفیں اٹھائیں. ان کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہے، ہر گھر میں کوئی نہ ماتم ہے. تو یہ سارے معاملات کوئی طے ہونے کی کوشش کیے جا رہے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا وی لاگ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. آئندہ بھی ہم اسی طرح آپ کے لیے چھوٹے یہ وی لاگ اور خلاصے لاتے رہیں گے تاکہ آپ ساری خبروں سے باخبر رہیں. والسلام. خدا حافظ.